أن محمدا عبده ورسوله وبعد. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. رواه الإمام الترمذي في سننه وصححه الإمام الألباني رحمۃ اللہ علیہ. معزز ناظرین و سامعین، ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 باتوں کی نصیحت یا وصیت فرمائی. آئیے سب سے پہلے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ جوہینہ سے ان کا تعلق تھا اور بڑے ہی فصیح اللسان شاعر تھے، ادیب تھے، عالم اور قاری اور زاہد تھے اور علم میراث کے بڑے ماہر تھے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شرکت کی اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی اور مصر اور ملک شام کے فتوحات میں بھی بڑا نمایاں کردار ادا کیا. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اصحاب صفہ میں سے تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی سالوں کے لیے مصر کا ان کو والی اور گورنر بنایا اور مصر ہی کو انہوں نے جائے سکونت بنا لی اور وہیں ان کی وفات ہو گئی سن 58 ہجری کے اندر. بہت بڑے تیر انداز بھی تھے یہ، اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دمشق فتح ہوا تو اس جنگ کے اندر یہ بھی شریک تھے اور یہی پیغام لے کر کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے، یہی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے، یہ حدیث ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. آئیے حدیث کی مختصر شرح جانتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آ رہا ہوں، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے؟ نجات کس چیز میں ہے؟ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کس قدر حریص تھے نیک کاموں کے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت پانے کے لیے کس قدر حریص تھے. نجات یعنی جہنم سے نجات کیسے ملے گی، جہنم سے نجات کیسے ملے گی اور جنت ہمیں کیسے ملے گی. آج بہت سارے صوفیاء کو آپ دیکھتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جنت کے لالچ میں اللہ کی بات نہیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ نجات کس چیز میں ہے، یعنی جہنم سے کیسے ہم کو نجات ملے گی، جہنم سے ہم کو کیسے نجات ملے گی. انبیاء کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں رغبن و رہبن. رغبن یعنی امید اور رہبن اللہ تعالیٰ کے خوف میں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو قبول کرے گا، جنت میں داخلہ دے گا. وہ رہبن اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں. اور یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جنت کی لالچ میں اللہ کی بات کرتے تو شرک ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. جو شرک ہے حقیقت میں اسے شرک نہیں مانتے، اور جو عبادت ہے، توحید ہے، جس کا حکم ہے، اسے وہ شرک کہتے ہیں. تو بہرحال پوچھا کہ نجات کس چیز میں ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائیں. پہلی بات بتائی کہ امسک علیک لسانک، زبان پر قابو رکھو، زبان پر کنٹرول کرو، کیونکہ جو کچھ بھی تم زبان سے کہو گے اس کا حساب لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے موجود ہیں جو تمہاری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، موجود ہیں لکھنے والے، کرامن کاتبین ہیں. نیکی بھی درج کی جاتی ہے اور برائی بھی درج کی جاتی ہے. تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. ایک حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ کس وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، تو آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، یعنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اور شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے. زبان کو صحیح استعمال کرنا کیا ہے؟ توحید کی دعوت دینا، شرک سے لوگوں کو روکنا اور اللہ کی عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یعنی ہر خیر کے کام میں اسے استعمال کرنا.
ذکر و اذکار پڑھنا یہ اس کا صحیح استعمال ہے۔ شرمگاہ کا صحیح استعمال، اللہ نے بیوی کو جائز قرار دیا ہے، انسان بیوی کے ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرے، یہ اس کا صحیح استعمال ہے۔ اب اگر اس کو چھوڑ کر کے وہ زنا کرتا ہے تو اس کا غلط استعمال ہے۔ تو شرمگاہ اور منہ زبان کی وجہ سے لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر اکثر جائیں گے۔ اس طریقے سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ ایسا عمل بتائیے جو ہم کو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے، جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائیں، اللہ کی عبادت، شرک سے دوری، نماز کی پابندی، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور دیگر اعمال بتائے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا فرمایا؟ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو ان تمام چیزوں کی بنیاد ہو؟ اگر تم نے اس کی حفاظت کر لی تو ان تمام چیزوں کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے اپنی زبان پکڑی، اس کا کنارہ پکڑا اور کہا کف علیک ھذا، اس زبان کو روک کر کے رکھو، زبان پر کنٹرول کرو۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پوچھا کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس کے بارے ہماری گرفت ہوگی؟ سوال کیا جائے گا، مواخذہ ہوگا؟ تو ہمارے نبی نے کہا تمہاری ماں تمہیں گم پائے، کیا لوگ جہنم میں یا اپنی پیشانی کے بل یا جہنم یا اس طریقے سے اپنے چہرے کے بل جو لوگ جہنم میں جائیں گے کس وجہ سے جائیں گے؟ زبانوں کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ تو زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ زبان دو دھاری تلوار ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہیں اللہ کی امانت بھی ہے، یہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج جو زبان دنیا کے اندر چلتی ہے، قیامت کے دن اس پر پابندی ہو جائے گی اور ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے جو ہم نے دنیا کے اندر گناہ کیا ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح اور درست نہیں ہوگا جب تک کہ اس بندے کا دل صحیح نہیں ہوگا۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور کسی بھی انسان کا دل اس وقت صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی زبان صحیح نہیں ہوگی۔ زبان آئینہ ہے، زبان آئینہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے۔ جی آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایمان بس دل کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان دل ہی کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس ایمان کے جانچنے کے کچھ علامات ہیں، کچھ معیار ہیں۔ آپ کا اگر ایمان صحیح ہے تو آپ کی زبان بھی صحیح ہوگی، اور اگر آپ کی زبان صحیح ہے تو آپ کا ایمان گویا کہ صحیح ہے۔ اگر آپ ظاہر میں شریعت کے پابند ہیں تو آپ کے اندر ایمان صحیح ہے۔ تو یہ جو ظاہر ہے یہ باطن پر دلالت کرتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جب تک انسان کی زبان درست نہیں ہوگی اس کا ایمان درست نہیں ہوگا۔ تو ظاہر بھی یعنی بہت ضروری ہے کہ انسان ظاہر کی اصلاح کرے، باطن کی اصلاح تو ضروری ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ظاہر پر بھی انسان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جائیے آپ اپنا کام کیجئے، ہم اپنا کام کرتے ہیں، اور ایمان دل کے اندر ہوتا ہے، ہمارے دل کے اندر ایمان ہے، وہ نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، اچھی بات کا حکم نہیں دیں گے، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ایمان دل کے اندر۔ اگر ایمان ہوتا ہے حقیقت میں دل کے اندر تو وہ ظاہر میں گناہ نہیں کرتے۔ ظاہر میں گناہ کرنا یہ ان کے ایمان میں نقص کی کمی اور دلیل ہے، تبھی ان کے ایمان کے تبھی ان کا ظاہر صحیح نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَائِقَهُ، کہ کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کی اذیتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے۔ یہ بھی سنن ترمذی کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی بھی، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو حسن قرار دیا۔ تو ان تمام حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان پر کنٹرول کرنا ضروری ہے، اور اکثر گناہ انسان زبان ہی سے کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اکثر و خطایا بنی آدم فی اللسان، بنو آدم کی اکثر گناہ اور غلطیاں کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں انسان زبان سے کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، گالی دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلخوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، کیا تان لعنت کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، تان و تشنیع کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں زبان سے ہوتی ہیں۔ حرام چیز کھاتا ہے، زبان سے چکھتا ہے۔ آپ دیکھیں زبان سے انسان بہت سارے گناہ کرتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے سچ فرمایا کہ لوگوں کے اکثر گناہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔
اور ہمارے بھی کہ ایک حدیث ہے کہ انسان اللہ کی رضامندی والی کوئی بات کہتا ہے اور اس کی نظر میں بہت معمولی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرتا ہے، اور اپنی زبان سے ایسی بات کرتا ہے اللہ کی ناراضگی والی اور اسے وہ اہمیت نہیں دیتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ تو زبان پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ مفلس ہوا جس کے پاس دینار درہم اور مال و متاع نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، نمازیں بھی ہوں گی اس کے ساتھ، اور روزے بھی ہوں گے، نمازیں اور زکوٰۃ بھی ہوگی، لیکن اس نے فلاں کو گالی دیا ہوگا، فلاں پر تہمت لگائی ہوگی اور فلاں کا مال کھایا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جب قصاص کا وقت آئے گا تو اللہ رب العالمین ان کی نیکی، اس آدمی کی نیکیوں کو لے کر کے دوسروں کو دے دے گا، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حساب برابر نہیں ہوگا تو ان کے گناہوں کو اس آدمی کے اوپر لاد دیا جائے گا اور پھر اسے جہنم میں بھی پھینک دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ زبان کی حفاظت میں انسان کے لیے نجات ہے، جہنم سے نجات ہے، دنیا کے اندر بھی نجات ہے۔ آپ دیکھیں زبان غلط استعمال کی وجہ سے انسان جوتے کھاتا ہے، مار کھاتا ہے، پٹائی اس کی ہو جاتی ہے، غلط استعمال کر لیا، غصے میں آ گیا، جذبات میں آ گیا، تو اس لیے زبان پر کنٹرول کرنا بے حد ضروری ہے۔ دوسری بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، وَلْيَسْعُكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ اس کے اندر کئی معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جو سنن ہیں، نوافل ہیں، ان کو تم گھروں میں ادا کرو، اس کا اہتمام کرو۔ قرآن کی تلاوت ہے، تہجد ہے، مسنون نمازیں ہیں، نوافل ہیں، ان سب کو گھر میں پڑھو۔ ایک تو معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ لوگوں نے بیان کیا علماء نے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں جو کچھ دیا ہے، گھر، بیوی، اولاد، رزق، اس سے راضی ہو جاؤ، اس سے راضی ہو جاؤ۔ یہ بھی اس کے اندر معنی شامل اور داخل ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی اس کا ہے کہ اگر حالات خراب ہوں تو اس صورت میں انسان گھر کے اندر ہی رہے، باہر نہ نکلے۔ جنگ ہے، دشمنوں نے حملہ کر دیا اس شہر یا ملک کے اوپر، اور آپ باہر نکلیں گے تو اس صورت میں آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ یا کوئی بیماری ہے، وبائی بیماری، اور حکومت وقت نے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی ہے، تو اس صورت میں آپ گھر ہی کے اندر رہیں، پانچوں نماز بھی گھر کے اندر پڑھیں، اور اس طریقے سے سنن اور نوافل کا بھی اہتمام گھر ہی کے اندر کریں۔ ایسی صورت میں اگر باہر نکلنے میں انسان کی جان کا خطرہ ہے، بیماری کا خطرہ ہے، دشمن کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں انسان گھر کو لازم پکڑ لے۔ یعنی فتنوں کے دور میں اور یہ آخری وقت میں، یا کوئی بیماری، جیسے بھی لاک ڈاؤن ہوا تھا، ہر ملک میں تقریباً کرونا بیماری کی وجہ سے لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا، تو اسی صورت میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے تاکہ خود محفوظ ہو، دوسروں کو بھی محفوظ رکھے۔ اور جب گھر میں رہے تو پانچوں نماز پابندی سے پڑھے، جمعہ پڑھے، کیا نام ہے، گھر کے اندر جمعہ کے بدلے ظہر پڑھے، اور اس طریقے سنن کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، صبح و شام کی دعائیں پڑھے، تو گھر ہی کے اندر ساری عبادات کرے۔ تو ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور سب اس کے اندر شامل اور داخل ہے۔ گھر کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے۔ گھر کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے تو خود انسان کو نیک بننا ہے، نمبر 2 نیک بیوی کی تلاش، نیک بیوی سے انسان کا شادی کرنا، اس طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی گھر کے اندر نوافل کا، سنتوں کا اہتمام کرے، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام کرے، گھر کے اندر دینی ماحول بنائے، اور ایسے ہی گھر کو ان چیزوں سے پاک رکھے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ گھر کے اندر فلم دیکھنا، کہیں بھی فلم دیکھنا حرام ہے، یا اس طریقے سے گانے سننا، یہ ساری چیزیں، گناہ کرنا، سب حرام ہے۔ تو انسان کیا کرے، گھر کی اصلاح کی کوشش کرے۔ یہ ساری چیزیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ تیسری بات ہمارے نبی نے فرمایا، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہ پر رو، یعنی گناہ جب ہو جائے تو تم رو اللہ رب العالمین سے، تمہیں اس پر ندامت ہو، تمہیں اس کے اوپر افسوس ہو۔ اور یہ توبہ کی سب سے پہلی منزل ہے کہ انسان اپنے گناہ پر نادم ہو، اسے افسوس ہو، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، انسان توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور اگر وہ گناہ بندوں سے متعلق ہے، بندوں کے حقوق ہیں، تو ان کے حقوق کو ادا کر دے، توبہ کرے انسان۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ گناہ پر رو، اور جو انسان روتا ہے گناہ ہونے پر،
ایسے آدمی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں یا 3 نگاہیں آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ عین حرست فی سبیل اللہ، ایک ایسی آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی ہے، نگہبانی کرتی ہے، حدود یعنی ملک کے حدود کی پاسبانی کرتی ہے، تو اسی صورت میں ایسی آنکھ پر اللہ رب العالمین نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ وعین بکت من خشیت اللہ، اور ایک ایسی آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے رو پڑے، بہہ پڑے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، جہنم کے خوف سے، اللہ کی پکڑ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، تو ایسی آنکھ پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا۔ وعین کفت عن محارم اللہ، اور ایک ایسی آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی محرمات سے دوری اختیار کرے، رک جائے، اللہ نے حرام کر دیا اس کو نہ دیکھے، گانا حرام، زناکاری حرام، فلمیں حرام، فحشکاری حرام، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، تو ان چیزوں کو انسان نہ دیکھے جن کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، تو ایسی آنکھ پر اللہ رب العالمین جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن لغیر ہی کہا ہے، اور وہ بخاری مسلم کی روایت تو بڑی معروف ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 7 قسم کے ایسے بندے ہیں، لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں آپ نے فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک ایسا آدمی جس نے تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا، خلوت میں، تنہائی میں کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل کے اندر طاری ہو گیا اور رو پڑا، اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، تو ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو پڑے، ایسا آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتی یعود اللبن فی الضرع، یہاں تک کہ دودھ تھن کے اندر واپس چلا جائے، تھن کے اندر دودھ واپس نہیں جا سکتا، ایسے ہی وہ آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا جو آدمی اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو پڑے، اس کی آنکھیں بہہ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے رونا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ساری حدیثیں ہیں کہ عینان لا تمسہما النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو کبھی آگ نہیں چھوئے گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک ایسی آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے رو پڑے، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور ایک ایسی آنکھ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں جاگے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین و اثرین، 2 قطرے اور 2 نشان سے زیادہ محبوب کوئی چیز اللہ کے پاس نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں محبوب ہیں، انہی میں سے یہ بھی ہے، یعنی حصر نہیں ہے یہاں پر، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ قطرۃ من دموع من فی خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے آنکھ سے آنسو کا نکلنا، ایک قطرہ اگر نکلا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، تو ایسے آنکھ پر اللہ نے جہنم حرام کر دیا۔ وقطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ، اور خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جو خون کا قطرہ بہایا جاتا ہے اس پر بھی اللہ رب العالمین نے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ جی ہاں، پھر اس کے بعد ہم فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، رہے 2 نشان، تو ان میں سے ایک نشان اللہ کی راہ کا نشان ہے۔ اللہ کی راہ میں نشان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جنگ میں جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس جنگ میں اسے زخم ہوتا ہے اور زخم باقی رہتا ہے، اس کا نشان باقی رہتا ہے، یا اس طریقے سے اس کے عضو کو کاٹ دیا گیا، تکلیف پہنچائی گئی، انگلی کٹ گئی یا ہاتھ کٹ گیا، پاؤں کٹ گیا، اب وہ نشان باقی ہے، تو اس نشان کو بھی، یہ نشان اللہ رب العالمین کو بے حد محبوب ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد میں جو صرف اور صرف اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کیا جاتا ہے، اس کے اندر جب انسان کو یہ تکلیف پہنچتی ہے یا اس طریقے سے کوئی اور چیز اسے لاحق ہوگی کہ زندگی بھر وہ نشان اس کے ساتھ رہا، تو اسی صورت میں کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو بے حد محبوب ہے۔ وہ اثر فی فریضۃ من فرائض اللہ عز وجل، اور ایک ایسا نشان کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں کسی فریضے کی ادا کرنے کی وجہ سے کوئی نشان اس کے پاس، اس کے اوپر باقی رہتا ہے،
تو وہ نشان بھی اللہ رب العالمین کو بے حد محبوب ہے۔ جیسے مان لیجئے وہ نماز پڑھنے جاتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے جانے کی وجہ سے اسے پاؤں کے اندر تکلیف آ گئی اور اس کا اثر رہتا ہے، ہمیشہ اسے محسوس ہوتا ہے، یا جسم کو تعب اور تکلیف لاحق ہوتی ہے، یا انسان روزے رکھتا ہے کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، یا اس طریقے سے انسان نماز کے لیے جاتا ہے اور راستے میں کہیں گر گیا مان لیجئے اور اس کی انگلی ٹوٹ گئی یا اس کا پاؤں ٹوٹ گیا یا کوئی تکلیف پہنچی اور اس کا نشان باقی رہتا ہے، تو یہ نشان، یہ اثر اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے۔ یہ حدیث جو ہے سنن ترمذی کی ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ تین باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پہلی بات یہ تھی کہ زبان کی حفاظت کرو، زبان پر کنٹرول کرو، اور دوسری بات یہ تھی کہ گھر کو لازم پکڑ لو، اور میں نے گھر کو لازم پکڑنے کے 2-3 معنی آپ کے سامنے بیان کیے۔ یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان گھر کے اندر نوافل کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کرے، مسنون نمازوں کا اہتمام کرے، اور یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جو کچھ دیا ہے، بیوی، گھر، اس پر راضی رہے، قناعت کرے۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جب ایسے حالات ہوں جن حالات میں انسان کا گھر کا باہر نکلنا مشکل ہو، تو ایسی حالات میں انسان گھر کے اندر رہے۔ جنگ کی صورت ہے، دشمنوں نے ملک پر حملہ کر دیا ہے، باہر نکلے گا جان کا خطرہ ہے، یا کوئی وبائی بیماری ہے، حاکم وقت کی طرف سے پابندی ہے، آپ باہر نہیں نکل سکتے، ایسی صورت میں انسان گھر ہی کے اندر رہے اور گھر کے اندر 5 نماز پابندی سے پڑھے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کرے خلوت کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل اور داخل ہے۔ تیسری چیز ہمارے نبی نے فرمائی، جب تم سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو رو پڑو، احساس ہونا چاہیے۔ گناہ پر انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے، نعوذ باللہ۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہم میں سے ایسے ہیں کہ جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس پر ان کو خوشی ہوتی ہے، آ کر کے لوگوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں کہ آج رات میں نے یہ کیا، اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا، تو لیکن وہ اس پردے کو وہ تار کر دیتے ہیں اور اس پردے کی حفاظت نہیں کرتے، اور آ کر کے لوگوں کے سامنے اس گناہ کو بیان کرتے ہیں۔ آپ یہ جان لیں کہ اگر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے اور اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس گناہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ گویا کہ آپ اسے بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ میں نے گناہ کیا، فلاں جگہ میں نے شراب پی، فلاں جگہ میں نے فلاں عورت سے زنا کیا، نعوذ باللہ۔ آپ اسے گویا کہ اس گناہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے آپ ایک گناہ کے ذمہ دار بھی ہوں گے۔ آپ نے گویا کہ لوگوں کو اس کی طرف رہنمائی کر دی ہے، بتا دیا راستہ۔ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ کہاں گناہ ہو رہا ہے، کہاں زناکاری ہو رہی ہے، کہاں شراب پی جا رہی ہے، یا کہاں کوئی غلط کام ہو رہا ہے۔ آپ نے بتا کر کے کیا کیا، لوگوں کو بتا دیا کہ فلاں جگہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ جائے گا اپنی ہوس بجھانے کے لیے، شہوت پوری کرنے کے لیے غلط کام کرے گا، تو بتانے والے کو بھی اس کو گناہ ہوگا۔ اس لیے انسان کو اپنے گناہوں پر رونا چاہیے، اور اگر غلطی سے ہو جائے تو گناہ کو انسان چھپائے، لوگوں کے سامنے اسے نہ بیان کرے۔ گناہوں کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے نیکی نہیں ہے، یہ دینداری اور تقویٰ نہیں ہے کہ انسان اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے بتائے۔ انسان کا قدم پھسل گیا، برائی اس نے کر لی، اللہ نے پردہ ڈال دیا، پردہ ہی ڈالے رکھیں، اسے لوگوں کے سامنے مت بیان کریں۔ جی ہاں، اور اگر آپ کسی کو دیکھیں کوئی گناہ ہوتے ہوئے تو آپ بھی اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں، الا یہ کہ اگر ایسا آدمی ہے جو کھلے عام گناہ کرتا ہے اور اس کے شر سے اور اس کی اذیت سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، تو پھر ایسے آدمی کو حاکم وقت یا قاضی وقت یا عدالت کی طرف لے جانا اور عدالت میں پیش کرنا یہ ضروری ہے، تاکہ لوگ اس کے شر سے اور اس کی اذیتوں سے لوگ محفوظ رہیں۔ یہاں بات اس آدمی کی ہو رہی ہے جس کے کبھی قدم پھسل جائیں، نیک انسان ہے، متقی ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، لیکن کبھی وہ کسی کے بہکاوے میں آ گیا یا شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اسے کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور وہ گناہ آپ نے دیکھ لیا، تو آپ کو چاہیے کہ اس گناہ کی پردہ پوشی کریں، اسے لوگوں کے سامنے نہ بیان کریں۔ تو بہرحال یہ 3 وصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر اور برائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔